13 ماہ رمضان المبارک 95 ہجری مرگ حجاج بن یوسف ثقفی۔ حجاج کا باپ یوسف بن عقیل تھا اور وہ بنی ثقیف کے گروہ میں سے تھا، اور حجاج کی ماں کا نام فارعہ تھا، اور قبل اس کے فارعہ کی شادی یوسف سے ہوئی۔ یہ حارث بن کلدہ مشہور طبیب کے گھر میں تھی۔ حارث نے فارعہ کو طلاق دے دی۔ حارث کے بعد فارعہ یوسف بن عقیل کی بیوی ہوئی، اور اس کے گھر میں اس نے حجاج کو پیدا کیا۔ جب حجاج پیدا ہوا تو اس کی دبر میں سوراخ نہیں تھا، لہذا مجبوراً اس کی دبر کا سوراخ کیا گیا۔ حجاج خون ریزی سے صبر نہیں کر سکتا تھا، اور وہ کہتا تھا مجھے زیادہ لذت خون بہانے میں آتی ہے، اور اس کے قتل شدہ لوگوں کی تعداد علاوہ ان کے جو جنگوں اور لشکروں کے ذریعے قتل ہوئے 1,20,000 شمار کی گئی ہے۔ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو عبداللہ ابن زبیر کے قتل کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ کیا، یہاں تک کہ انہوں نے عبداللہ ابن زبیر پر کامیابی حاصل کی اور اس کا سر قلم کیا۔ حجاج نے اس کا سر عبد الملک کے پاس بھیج دیا اور اس کا بدن الٹا کر کے سولی پر لٹکا دیا۔ 1 سال تک اس کی لاش سولی پر لٹکی رہی، اور ایک پرندے نے اس کے سینے پر آشیانہ بنا لیا تھا۔ حجاج نے مولا امام علی علیہ السلام کے شیعہ اور آپ علیہ السلام کے خواص میں سے بہت سے افراد کو شہید کیا، اور کمیل بن زیاد نخعی اور جناب غلام قمبر کو اسی نے شہید کیا، اور عبد الرحمن بن ابو لیلہ انصاری کو حکم دیا کہ امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام کو سب و شتم کرے۔ اس نے سب و شتم کے مقابلے میں آپ علیہ السلام کے مناقب و فضائل بیان کیے تو حجاج نے اسے شہید کرنے کا حکم دے دیا، اور یحییٰ بن ام الطویل کے بھی، جو کہ شیعہ اور مولا امام سجاد علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھا، ہاتھ پاؤں کاٹے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا، اور جس کو سب سے آخر میں اس نے قتل کیا وہ سعید بن جبیر تھا، اور سعید کے شہید ہو جانے کے چند دن بعد مرض عاقلہ اس کے پیٹ میں پیدا ہوا۔ عاقلہ ایسی بیماری جس سے عضو بدن گل سڑ جاتا ہے۔ اس نے طبیب کو بلایا تاکہ وہ اس کی بیماری کا معائنہ کرے۔ اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے تاگے کے ساتھ باندھ کر اس کے حلق میں داخل کیا اور کچھ دیر تک وہاں رہنے دیا، پھر اسے باہر نکالا تو اس کے ساتھ بہت سے کیڑے چمٹے ہوئے تھے، اور خداوند عالم نے اس پر سخت سردی کو مسلط کیا۔ پس اس کے گرد انگیٹھیاں رکھی جاتی تھیں اور اس کے اتنی قریب کی جاتی کہ اس کی کھال جلنے لگتی، لیکن اسے محسوس نہیں ہوتا تھا، اور اس نے اپنی حالت کی جسے وہ اپنے میں پاتا تھا۔ حسن بصری سے شکایت کی تو اس نے کہا کہ میں تو تجھے منع کرتا تھا کہ نیک و صالح لوگوں سے تعرض نہ کر، لیکن تو نے اصرار کیا۔ تو وہ ملعون کہنے لگا، اے حسن، میں تجھ سے یہ سوال نہیں کرتا کہ خدا سے سوال کرو کہ وہ میری تکلیف کو دور کر دے، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ خدا سے سوال کرو کہ وہ میری روح کو جلدی قبض کرے اور مجھے زیادہ عذاب میں مبتلا نہ رکھے۔ تو حسن رو پڑا، اور حجاج اسی حالت میں اس بیماری میں رہا یہاں تک کہ 13 ماہ رمضان المبارک 95 ہجری کو 54 سال کی عمر میں، جن میں سے 20 سال اس نے گورنری و امارت کی، مر گیا۔ حجاج کی ہلاکت ولید کی حکومت کے زمانے میں شہر واسط میں ہوئی۔ جس وقت حجاج ہلاک ہوا تو اس کے قید خانے میں 50,000 مرد اور 30,000 عورتیں تھیں، کہ جن میں سے 16,000 برہنہ تھیں، اور عورت و مرد کو ایک ہی جگہ قید کرنا اور اس کے قید خانے کی چھت نہیں ہوتی تھی۔